قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ آپ کہیے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار سے محبت اور دوستی رکھنے سے منع فرما دیا تھا، اور صرف اہل اللہ کے ساتھ محبت کرنے کی اجازت دی تھی، اور جبکہ بعض کفار بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت سیدنا محمد کی اتباع اور آپ کی پیروی کرنا ہے۔ جو آپ کا پیروکار ہے وہ اللہ کا محب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کرنا ہے، اور جو آپ کا پیروکار ہے وہ اللہ کا محب ہے، اور آپ کی پیروی سے جو بھی محروم ہے وہ اللہ کی محبت سے بھی محروم ہے۔ مخلوق کے کمال کی معراج یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے، اور اللہ کی ان پر عنایت یہ ہے ان سے محبت کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے حصول کے لیے تمام مخلوق پر یہ واجب کر دیا ہے کہ وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی اطاعت کریں۔ امام احمد حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر موسیٰ تمہارے سامنے زندہ ہوتے میری اتباع کرنے کے سوا ان کے لیے کوئی امر جائز نہ ہوتا۔ حضرت سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایمان کی علامت انصار سے محبت کرنا ہے، اور نفاق کی علامت انصار سے بغض رکھنا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اصحاب کے متعلق اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو طعن اور تشنیع کا نشان نہ بناؤ۔ جس نے ان سے محبت کی رکھی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میری بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو وہ عن قریب اس کو اللہ تعالیٰ اپنی گرفت میں لے لے گا۔